ایک سیریز آف الزامات ہے، وہ ایک شخص سے دوسرے شخص سے تیسرے شخص پہ شفٹ مارتے جاتے ہیں اور مسلسل الزامات لگا رہے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس طرح سے الزام تراشی سے شاید وہ اپنے لیے معاملات درست نہیں کر پائیں گے؟ سیاسی طور پر ان کو فائدہ ضرور ہو رہا ہے، لیکن یہ جو نظام جس طریقے سے کام کرتا ہے اس سیاسی فائدے کو بھی وہ کیپٹلائز نہیں کر پائے. اتنا ووٹ بینک ہونے کے باوجود بھی حکومت فارم نہیں کر پائے. آپ اس کا وجہ یہ ہے نا کہ کوئی اور طاقت ہے اس ملک میں، آپ اس طاقت کے کردار کو کسی طاقت ان کو منع کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ نہ بیٹھے. تو پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ان کی اپنی سیٹیں ہیں وہ سیٹیں چھن گئی، آپ ان کی بات ہی نہ کریں. نہیں کرے نا، نہیں بات نہیں کر رہے نا ہم ان کی. ہم تو جہاں سے مدعا نہیں، ہم نہیں کرتے. ہم کہتے نا کہ جہاں سے مدعا شروع ہوا کہ جہاں سے ایک بندہ کہہ رہا ہے، کلیم کر رہا ہے کہ میری سیٹیں 190 195 تک پہنچ گئی تھیں اور 96 گھنٹے تک نتیجہ نہیں آیا، 96 گھنٹے تک، اور ہم بات ہی نہیں کر رہے. ہم اس کی بات ہی نہیں کرتے. ہم جان بوجھ کے فروئی باتوں میں الجھا رہے ہیں قوم کو. ہم جان بوجھ کے یا ٹی وی پہ بیٹھ کے بڑے بڑے دانشور ہم سارے بیٹھ کے صحافی ہم قوم کو الجھا رہے ہیں، لیکن قوم ہم نہیں الجھی. اب ہماری آج ضمنی الیکشن کے رزلٹ نے نہیں الجھ رہی. خواجہ صاحب ہم کچھ بھی کر لیں، میں اور آپ بیٹھ کے یہاں اس قوم کو جتنا بڑا بے وقوف بنانا چاہے نہیں بنا سکتے. نہیں قوم بڑی اور میں قوم کو چاہتا ہوں، لوگ سن رہے ہیں ہمیں. آج نتیجہ دے دیا. میرے ہاتھوں آپ نے بے وقوف بننا ہے نا، باقی جو میرے ساتھی تین بیٹھے آپ نے ان کے ہاتھوں بے وقوف بننا ہے. آپ فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ اس ملک میں کیا ہوتا ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، ویسے کسی نے روکا عمران خان صاحب کو کہ وہ حکومت فارم نہ کریں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کر لیں تو وہ ٹھیک ہے، تو بھائی جو اس کی اپنی سیٹیں ہیں مولانا کے ساتھ بیٹھ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بیساکھیوں میں کیوں نہیں آنا چاہتا؟ کیا باقی پارٹیاں تو 2018 میں تو بیساکھیاں ڈبل بیساکھیاں رکھی تھیں. 2018 میں تو اس نے بیساکھیاں اس لیے لی کہ اس کے پاس سیٹیں کم تھیں. آپ کے پاس سیٹیں تھیں کیسے تھی؟ آپ کے دعوے کے مطابق تو نہیں ہوگی نا. لیکن امیر عباس صاحب، یہ کسی نے فیصلہ کرنا ہے نا. الطاف حسین صاحب کو وہ کیا کہتے تھے، اختر مینگل صاحب کو وہ کیا کہتے تھے، محمود خان اچکزئی صاحب کو وہ کیا کہتے تھے، ان کے ساتھ جن کو وہ آن ریکارڈ کہتے تھے کہ ملک دشمن ہے، ان کے ساتھ بیٹھے. مولانا فضل الرحمان تو مولانا کے ساتھ وہ نہیں بیٹھے نا، حکومت نے مولانا کے ساتھ پیغامات تو بھیجے ہیں. پیغامات تو وہ ایک ان کی الیکشن دھاندلی کے اوپر، ان کی کاز کے اوپر وہ ساتھ بات کرے نا. اگر وہ نہ بات کرے تو پھر بھی آپ لوگوں کو پرابلم ہے. اگر وہ بات کر رہے ہیں کسی کاز کے لیے تو پھر بھی آپ کو اصل میں ہمیں پرابلم ہی اس بدبخت آدمی سے کہ وہ پیدا کیوں ہو گیا تھا اس ملک میں. نہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ پیدا کیوں ہوا. نہ وہ پیدا ہوتا اس ملک میں، نہ وہ آتا، پھر مسئلہ کوئی نہیں تھا. ہمیں شکایت یہ ہے کہ وہ اس بندہ عمران خان کا نام آدمی اس ملک میں موجود کیوں ہے. ہم تو ان کے پولیٹیکل رویے کی بات، ان کی پیدائش میں معاملہ لے گئے. ہمیں مسئلہ یہ ہے، پی ٹی آئی کے حامیوں کا یہی مسئلہ. ہمیں مسئلہ یہ ہے کرتے ہیں، ہمیں مسئلہ یہ ہے آپ مجھے جس کا حامی کہیں. آپ مجھے رکے خواجہ صاحب، آپ مسئلہ دیکھیں. مسئلہ یہ ہے، ہمیں جو مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے جو اصول ہیں سیاست کے، اگر کوئی ہیں، پہلی بات ہے کہ وضع نہیں ہوئے ان کے کوئی بھی اصول. وہ کسی بھی جماعت کے نہیں ہیں، آپ بتائیں. تو وہ تو نئی جماعت کے طور پہ آئے تھے نا، وہ تبدیلی لینے کے لیے آئے تھے نا. اگر وہ تو باقی تو ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ اس ملک میں کسی جماعت کے سیاسی اصول نہیں ہیں، آپ کے ساتھ 100 نہیں 110% اتفاق کسی کے بھی نہیں ہے، کسی کے نہیں ہے نا، تو میں آپ کے ساتھ اس میں عمران خان کی بھی نہیں ہے. لیکن یہ جو ہمارا طریقہ واردات ہے نا ہم صحافیوں کا، کہ جی ہم نے بالکل پیسے بالکل طاق لگا کے وہ جو غباروں کو مارتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، نشانہ، وہ جو ہم نے غبارے ہم نے کوئی گلیل ایسی نہیں اٹھائی بھی. بہرحال بھٹی صاحب ہمیں تو گفتگو بھی نہیں بھی کرنے دے رہے بھی. آپ جلدی سے مجھ سے کویسچن کر لیجئے، بات آگے بڑھ جائے گی. آپ تینوں کے سامنے جو